ایک جمعے کی غیر حاضری کے بعد آپ حضرات سے ملاقات کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک تمام انبیاء کو بھیجا۔ تمام انبیاء کو بھیجنے کے بعد جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے تو پھر نبیوں کا دروازہ چھو کے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش پر، ولادت پر، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت پر نبوت کا دروازہ بند ہو گیا تو ایک اور دروازہ کھلا، جس دروازے کو دروازہ صحابیت کہا جاتا ہے، اور وہ دروازہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات پر بند ہوا۔ تو جب یہ دروازہ وہاں بند ہوا تو صحابہ اکرام کا دور شروع ہوا۔ تو صحابہ اکرام سے لے کر آخری صحابی تک یہ دور چلتا رہا۔ دور چلتے چلتے پھر صحابی سے تابعی تک آیا، تابعی سے لے کر یہ سلسلہ چلتے چلتے آج تک پہنچا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سارا دین اٹھایا اور اٹھا کر کے صحابہ کرام کو دے دیا اور کہا کہ اس کو پوری دنیا میں پھیلاؤ اور جہاں تک تم ہو سکے اس کو پھیلاتے چلے جاؤ۔ پھر اس کے بعد صحابہ کرام جب اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، اس کے بعد چونکہ اس حدیث اور قرآن کریم کی اس آیات کے مطابق، حدیث کے مطابق علماء الورثۃ الانبیاء، عالم جو ہیں وہ نبیوں کے وارث ہیں۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، نبی تو اپنی وراثت چھوڑتا نہیں ہے، نبی تو اپنی جاگیر چھوڑتا نہیں ہے، نبی کے پاس تو کوئی اپنا بینک بیلنس تو ہے نہیں، تو پھر یہ وارث کس چیز کے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نبی وہ دین چھوڑ کر جاتا ہے، نبی وہ شریعت چھوڑ کے جاتا ہے، نبی وہ اسلام چھوڑ کے جاتا ہے، نبی وہ دین چھوڑ کے جاتا ہے، نبی وہ احکام چھوڑ کے جاتا ہے، نبی وہ شریعت چھوڑ کے جاتا ہے جس کی وراثت علماء کے ذمہ لگا دی گئی۔ اس لیے فرمایا علماء الورثۃ الانبیاء، عالم جو بھی ہے وہ نبیوں کا وارث ہے، عالم جو بھی ہے نبیوں کا وارث ہے۔ پھر اس بات کو بھی آپ حضرات سمجھ لیں، نبی علیہ السلام نے ایک موقع پہ صحابہ کرام کو کچھ یوں فرمایا، او لوگو تمہارے لیے، میری امت کے لیے یہ علماء ایسے ہیں جیسے تمہارے لیے میں ہوں۔ کتنی بڑی فضیلت بتا دی علماء کی۔ فرمایا او لوگو تمہارے لیے، یہ میری امت کے لیے یہ علماء ایسے ہیں جیسے تمہارے لیے میں ہوں۔ پھر فرمایا جس نے کسی حق کو عالم کی زیارت کی گویا اس نے مجھ محمد کی زیارت کی۔ پھر فرمایا جس نے کسی حق کو علماء کے، کسی حق کو عالم کے ساتھ مصافحہ کیا، فرمایا اس نے مجھ محمد کے ساتھ مصافحہ کیا۔ پھر فرمایا عالم کا ساری رات سونا اور عابد کا ساری رات عبادت کرنا، یہ عالم کا سونا عابد سے افضل ہے۔ عالم کا سونا عابد کا عبادت کرنے سے افضل ہے۔ اور فرمایا علماء نبیوں کے وارث ہیں، علماء دین کے وارث ہیں، علماء شریعت کے وارث ہیں، علماء اسلام کے وارث ہیں۔ خدا کے لیے ان کے لیے اپنے دل کو برا مت کرنا، اپنے دل کو خراب مت کرنا۔
کو گندا مت کرنا۔ یا اللہ اگر ان کے لیے اپنا دل خراب کر دیا، اپنے دل کو گندا کر دیا، اپنے دل کو میلا کچیلا کر دیا ان کے لیے، تو کیا ہوگا؟ فرمایا خاتمہ ٹھیک نہیں ہوگا، آخری انجام صحیح نہیں ہوگا، کلمے اور ایمان پر موت نہیں آئے گی، اور تمہاری نسلوں میں کوئی حافظ پیدا نہیں ہوگا، تمہاری نسلوں میں کوئی دیندار لوگ پیدا نہیں ہوں گے۔ اگر عالم کے خلاف دل میں کوئی برائی آ گئی، دل میں کوئی نفرت آ گئی، زبان سے اقرار کرنا بہت دور کی بات ہے، دل میں آ گئی، تمہاری نسلوں میں سے اپنی نسلوں کو فاتحہ بھی سے پڑھ دو، اپنی نسلوں کے اوپر سے نیک لوگوں کی امید رکھنا چھوڑ دو۔ مذاق ہے کسی عالم کے اوپر تنقید کرنا، یا اس کو غلط نظر سے دیکھنا، یا اس پر ایسے جملے کہنا۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر، میں بڑی معذرت کے ساتھ آج بات کرنے لگا ہوں، ہمارے معاشرے کے اندر سب لوگوں کی عزت ہے، عالم کی کوئی عزت نہیں ہے، مسجد کے امام کی کوئی عزت نہیں ہے، مسجد کے خطیب کی کوئی عزت نہیں ہے۔ ہم جو نماز میں نیت مانتے ہیں نا پیچھے اس امام کے، پیچھے اس امام کا مطلب یہ کہ پیچھے اس امام کے نماز پڑھو۔ ہمارا مقتدی سمجھتا ہے پیچھے اس امام کا مطلب یہ ہے کہ امام پر نظر رکھو، یہ آتا کہاں سے ہے، یہ جاتا کدھر ہے، یہ ملتا کس سے ہے، یہ لیتا کس سے ہے، یہ دیتا کس کو ہے، یہ بات کس سے کرتا ہے، ہنستا کس سے ہے، ناراض کس سے ہوتا ہے، غصے میں کس سے بات کرتا ہے، پیار میں کس سے بات کرتا ہے، کس کے ساتھ کتنا ٹائم گفتگو کرتا ہے، کس کے ساتھ کتنے ٹائم بات کرتا ہے، اس پر نظر رکھو۔ ارے ظالموں، اس پر نظر مت رکھو، پیچھے اس امام کا مطلب یہ ہے کہ اس امام کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھو۔ اور ہم پیچھے اس امام کا مطلب کچھ اور نکالتے ہیں کہ اس کی 24 گھنٹہ زندگی پر نظر رکھو، جاتا کہاں سے، آتا کدھر سے، ملتا کس سے، بات کس سے کرتا ہے، ہنستا کس سے، روتا کس کے سامنے، چیختا کس کے سامنے، چلاتا کس کے سامنے، فامیلا کس کے سامنے کرتا ہے، یہ ساری باتیں کس کے سامنے کرتا ہے۔ ہمارے ذمہ جو کام ہے وہ ہم بخوبی سے کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ فتوے لگانے کے لیے تیار ہے۔ ایک مسجد کی کمیٹی نے امام مقرر کیا، امام جب مقرر کیا تو کمیٹی کے صدر صاحب نے امام صاحب سے سوال کیا، بولا مولوی صاحب قیامت کی نشانی بتائیں۔ توجہ ہے سب کی، سب کی توجہ ہے، قیامت کی نشانی بتائیں۔ امام صاحب نے کہا قیامت کی نشانی میں سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ تجھ جیسا جاہل مجھ جیسے عالم سے سوال کر رہا ہے، میرا امتحان لے رہا ہے، یہ قیامت کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ جب جاہل اٹھ کر علماء کا امتحان لینا شروع کر لیں، سمجھو قیامت آ گئی ہے، سمجھو قیامت آ گئی ہے۔ کیا تمہیں اس مرد کلندر کا وہ جملہ یاد نہیں ہے؟ کیا تمہیں اس عظیم شخصیت کا وہ جملہ یاد نہیں ہے جس کو دنیا مفتی محمود رحمت اللہ تعالی علیہ کے نام سے جانتی ہے؟ ان سے کسی نے پوچھا علامہ شبیر احمد عثمانی نے قائد اعظم کا جنازہ کیوں پڑھایا؟ وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے وہ ایسے ہیں، وہ ایسے ہیں، وہ اس طرح ہے، وہ یوں ہے، وہ یوں ہے، چونکہ چنانچہ مگر دراصل پر کر کے بات کو گھما پھرا سکتے تھے، مگر سیدھی سیدھی بات کر دی۔ انہوں نے کہا شبیر احمد عثمانی اپنے عمل کا اپنی قبر میں خدا کو جواب خود دے گا، مفتی محمود اپنے قبر میں اپنے عمل کا خدا کو جواب خود دے گا۔ کیا تم نے کسی عالم کے ساتھ قبر میں جانا ہے، یا کسی عالم نے تمہارے ساتھ قبر میں جانا ہے؟ نہیں، ہم تھلیوں پر بیٹھ کر فیصلہ کرتے ہیں کہ ہماری نماز کس کے پیچھے ہوتی ہے اور کس کے پیچھے نہیں ہوتی۔ آج بڑی افسوس کے ساتھ یہ بات کرنا پڑتی ہے، لوگ کہتے ہیں
یا میری نماز اس کے پیچھے نہیں ہوتی، اس امام کے پیچھے میری نماز نہیں ہوتی، اس کے پیچھے میری نماز نہیں ہوتی۔ مثال میرے پاس ہے، مگر میں اس منبر کا خیال کرتے ہوئے وہ مثال دینے وہ نہیں لگا، ورنہ میں مثال دینے پر قادر ہوں۔ کیا بات کرتے ہو؟ نماز نہیں ہوتی، تھلیوں پر بیٹھ کر فتوے لگاتے ہو، تو مفتی ہو یا عالم ہو؟ اور اگر سیریس بات دیکھی جائے، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ میری نماز فلاں عالم کے پیچھے نہیں ہوتی، اس بندے کے پیچھے میری نماز نہیں ہوتی، میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں اس بندے کی نماز شیخ عبد الرحمن السدیس کے پیچھے بھی نہیں ہوتی۔ جو کہتے ہیں نا میری نماز یہاں نہیں ہوتی، ادھر نہیں ہوتی، ادھر نہیں ہوتی، اس کے پیچھے نہیں ہوتی، اس کے پیچھے نہیں ہوتی، میری نماز عیدگاہ میں نہیں ہوتی، میری نماز محمدی میں نہیں ہوتی، میری نماز بیت القیوم میں نہیں ہوتی، حذیفہ مسجد میں نہیں ہوتی، میں آج کھلے لفظوں میں کہہ رہا ہوں اس کی نماز شیخ عبد الرحمن السدیس کے پیچھے بھی نہیں ہوتی۔ مذاق ہے؟ لوگوں کی تھلیوں کے اوپر بیٹھو اور علماء کو گالیاں دینا شروع کر دو، علماء کے خلاف بدزبانی کرنا شروع کر دو، علماء کے خلاف دل کو گندا کرنا شروع کر دو، علماء کے خلاف اپنی زبانوں کو گندا کرنا شروع کر دو۔ کسی عالم کا کچھ نہیں بگڑتا، اپنا ایمان خراب کر رہے ہو، اپنی آخرت برباد کر رہے ہو، اپنی قبر میں اپنے لیے مشکل ڈالنے کی کوشش کر رہے ہو۔ ان حرکتوں سے باز آئیں، اس دور سے باز آئیں، اس لمحے سے باز آئیں۔ ہم کس دنیا میں گھوم رہے ہیں؟ عالم نبیوں کا وارث ہے، ہاں اس میں غلطیاں کوتاہیاں ضرور ہوگی، نبی نہیں ہے، معصوم الخطا نہیں ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اس کی غلطیوں کو نشانہ بنائیں اور اس کی ذات سے نفرت کرنا شروع کر لیں۔ آپ کسی کو اختلاف ہے جا کے سامنے بات کریں نا، شاید آپ کا اختلاف غلط ہو، آپ جو سوچ رہے ہو وہ غلط ہو، آپ جو سوچ رہے ہو وہ ٹھیک نہ ہو، لیکن نہیں، دل اپنا خراب کرنا ہے، لوگوں کو اس کے خلاف بھڑکانا ہے، لوگوں کو دل اس کے بارے میں گندا کرنا ہے۔ میری نماز اس کے پیچھے نہیں ہوتی، اس کے پیچھے نہیں ہوتی، اس کے پیچھے نہیں ہوتی۔ بھائی جہاں تمہاری نماز ہوتی ہے وہاں پر جا کے پڑھو۔ میری آواز اہل محلہ تک جا رہی ہے، ان لوگوں تک جا رہی ہے جن کا یہ پیغام مجھ تک پہنچ جائے۔ اپنے زبانوں کو علماء کے خلاف بند رکھو، اپنی زبان کے دلوں کو علماء کے لیے صاف رکھو، ورنہ مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوگا۔ اگر عالم گناہگار بھی ہے، خطا کار بھی ہے، سیاہ کار بھی ہے، لیکن ہے نبی کے دین کا وارث ہے، اس نے اپنے عمل میں اپنے خدا کو جواب دینا ہے۔ بابا تم نے اس کی قبر میں خدا کو جواب نہیں دینا، تم نے اپنے عمل کا اپنی قبر میں اپنے خدا کو جواب دینا ہے، بس اپنی فکر کرو۔ جب ہم کسی کے لیے یہ انگلی اٹھاتے ہیں نا کہ تو نے ایسا کیا، تو یہ ایک انگلی اس کی طرف جا رہی ہوتی ہے، یہ 3 واپسی آ رہی ہوتی ہے، یعنی ایک قصور اس کے اندر ہے، وہی 3 قصور میرے اندر ہے۔ وہ 1% گناہگار ہے اور میں 3% گناہگار ہوں، 3 انگلیاں میری طرف۔ خیال کریں، یہ واقعات میں نے پہلے بھی آپ حضرات کو بتائے، اپنی مسجد کے امام کے لیے، اپنے اساتذہ کے لیے، اپنے علماء کے لیے صحیح لفظ نہیں نکال سکتے تو منہ کو بند رکھیں، غلط لفظ مت نکالیں، ورنہ زندگی میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ ناکامی میری اور آپ کی مقدر ہوگی، ذلت رسوائی ہماری مقدر ہوگی، اور سب سے بڑی خطرے کی بات مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوگا، اور اس سے بھی خطرے کی بات اپنی نسلوں میں سے پھر نیک لوگوں کا پیدا ہونا بھول جائیں گے۔ خیال کریں اس چیز کا، کوئی اختلاف ہو، کوئی مسئلہ ہو، کوئی بات ہو، کھل کے بندہ سامنے آ کر بات کر لے، قاری صاحب مولوی صاحب مجھے آپ سے یہ اختلاف ہے، یہ مسئلہ ہے، شاید اس کے اندر یہ چیز نہ ہو، جو چیز آپ سوچ رہے ہیں وہ اس کے اندر نہ ہو، اور کسی کے اوپر غلط گمان کرنا، گندا گمان کرنا،
یہ بھی گناہ سے خالی نہیں ہے۔ میں کسی پر شک کر رہا ہوں نا، مثال کے طور پہ کہتا ہوں مجھے اس بندے پہ شک ہے، اب مجھے قیامت والے دن جواب دینا پڑے گا کہ اس میں یہ قصور تھا، تو نے جو شک کیا، اگر قصور تھا تو ثابت کرو، نہیں تھا تو بتاؤ تم نے شک کیوں کیا۔ قیامت کا دن بہت خطرناک آنے والا ہے، وہ ہمارے لیے بھی ہے اور آپ کے لیے بھی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی پوری پوری حفاظت فرمائے۔ بہت خطرناک ٹائم آنے والا ہے، بہت خطرناک دن آنے والا ہے، ایک ایک چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا، ایک ایک سوال کا جواب وہاں دینا پڑے گا، مذاق نہیں ہے۔ 50,000 سال کا ایک دن ہے، پوری زندگی کھل کے سامنے آئے گی، ایک ایک بات کا جواب دینا پڑے گا۔ فنا بات کی تھی، کیوں کی تھی، جواب دو اس کا۔ اور سنی سنائی بات پر بھی آخری بات عرض کر رہا ہوں، سنی سنائی بات پر بھی یقین مت کرو۔ سب سے خطرناک جھوٹا انسان وہ ہے جو سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق کیے ہوئے آگے پھیلانا شروع کر دے۔ سنی سنائی بات پہ یقین مت کریں جب تک اپنی آنکھوں سے اس حرکت کو دیکھتے ہوئے نہ دیکھیں۔ تو خیال کریں ہر معاملات میں، میں نے تو آج صرف علماء پر گفتگو کر دی، ائمہ مساجد پر گفتگو کر لی، مسجدوں کے امام اور اساتذہ پر گفتگو کر لی۔ ان کے لیے اپنے دلوں کو صاف رکھیں، اپنی نیتوں کو صاف رکھیں، اپنے ارادوں کو صاف رکھیں۔ نہیں رکھو گے کسی کا کچھ بگڑتا نہیں ہے، کسی کو اس سے کوئی فرق ہوتا نہیں ہے۔ اپنا ایمان خراب کرو گے، اپنی آخرت خراب کرو گے، اپنی قبر خراب کرو گے۔ اس لیے اپنی آخرت، اپنی قبر، اپنے معاملات کو درست کرتے ہوئے ان چیزوں کا خیال کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یار زندہ صحبت باقی، زندگی رہی ملاقات باقی۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا جو کچھ سنا اس پر سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔